بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی کام بہت اچھے طریقے سے پلان کرتے ہیں، اس کام کو کرنے کی صلاحیت بھی ہمارے پاس ہوتی ہے، اس کو کرنے کے تمام تر وسائل بھی، وقت بھی، ہر چیز ہوتی ہے، اور ہم اس کام کو بڑے اچھے سلیقے سے عزم کے ساتھ شروع کرتے ہیں، لیکن تمام تر لوازمات پورے ہونے کے باوجود وہ کام مکمل نہیں ہو پاتا۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی کام کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی ہم نے کوشش کی، جتنے ہمارے پاس وسائل تھے، نتائج اس سے کہیں زیادہ ملتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے سمجھا جائے کہ کون سے لوازمات یا چیزیں ہونے سے کام اس طریقے سے مکمل ہوتا ہے جیسا ہم چاہتے ہیں، اور جب اس طریقے سے مکمل نہیں ہوتا جیسا ہم چاہ رہے ہوتے ہیں تو اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں۔ اگر آپ کسی مذہب پہ، دین پہ یقین رکھتے ہیں یا آپ نہیں بھی رکھتے ہیں، تو بھی آپ نے یہ مشاہدہ کیا ہوگا کہ اس دنیا کا سب سے طاقتور ریسورسفل انسان بھی تمام تر چیزوں کے اوپر مکمل دسترس اور قابو نہیں رکھتا۔ یعنی ہم اس بات پہ متفق ہیں کہ بہت ساری چیزیں انسان کے قبضہ قدرت میں ہونے کے باوجود پھر بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر انسان کا قابو نہیں ہے۔ وہ کہاں پہ ہوتی ہیں، کدھر سے آتی ہیں، وہ کوئی کریٹر ہے، خالق ہے، اللہ ہے، ایشور ہے، کوئی ہستی ہے، یا یہ کائنات ہے، یا کوئی اور غیر مرئی طاقت ہے کہ جو ہمارے عمل کے نتیجوں کو کبھی ہم پوری کوشش کے باوجود پورا ہونے دیتی ہے اور کبھی کوشش کی کمی کے باوجود بھی زیادہ نتائج دے دیتی ہے۔ ہم اس بات پہ متفق ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو ایسا ہے جو ہماری طاقت سے، کنٹرول سے، کوشش سے باہر ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان اس کو کیسے سمجھے اور اپنے عمل میں اس کو کیسے لائے۔ کام کرنے کے لیے دو چیزیں ہیں، اگر ایک ہم کہیں ارادہ، عزم، اور دوسرا ہم کہیں کہ کوشش اور اسباب۔ کوشش اور اسباب کو ہم ایک کھاتے میں رکھتے ہیں، عزم اور ارادہ کو ہم دوسرے اس میں رکھتے ہیں۔ تو ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ انسان کا عزم بہت پختہ ہے، اس کا ارادہ پکا ہے، اور پھر کام شروع کرتا ہے، کوشش پوری کرتا ہے، یقین کے ساتھ شروع کرتا ہے۔ اسباب اس کے پاس ہو سکتا ہے پورے نہ بھی ہوں، تو اس کا کام کو مکمل کرنے کا امکان زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ تمام تر وسائل ہونے کے باوجود انسان کمزور ارادے کے ساتھ اور بے یقینی کے ساتھ کوشش شروع کرے، تو تمام تر وسائل ہونے کے باوجود بھی اس کے ناکامی کے امکان یا نتیجہ کم ہونے کے امکانات زیادہ ہیں۔ اس کو اگر آپ ایسا سمجھیں کہ ہم سارے کے سارے اس کائنات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور کائنات کا اصول یہ ہے کہ ایک انسان کی قوت ارادی جتنی مضبوط ہوگی، اس کا عزم جتنا پختہ ہوگا، اور پھر وہ کوشش کرے گا، تو اس کی کوشش کا نتیجہ دینا اس قدرت کے ذمے ہو جاتا ہے۔ اور اگر انسان کا ارادہ کمزور ہو اور پھر وہ چاہے تمام تر اسباب ہونے کے باوجود کوشش کرے، تو اس کو نتیجہ نہیں ملے گا۔ یعنی انسان کے اعمال کا نتیجہ دو چیزوں پہ ہے، ایک کوشش اور ایک اس کا عزم و ارادہ۔ عزم و ارادہ اگر مضبوط ہو تو پھر کوشش کی کمی کو، اسباب کی کمی کو قدرت پورا کر دیتی ہے، لیکن اگر انسان کا عزم و ارادہ کمزور ہو تو تمام تر اسباب ہونے کے باوجود بھی اس کا کام مکمل کرنا ایک سوالیہ نشان رہے گا۔ اس بات کو ہر ایک انسان اگر بے لاگ اپنے زندگی کا تجزیہ کرے تو اس کو محسوس کر سکتا ہے کہ بہت دفعہ اس نے کم کوشش کی، اسے زیادہ نتیجہ ملا، تو جب اس کے پیچھے وجہ ڈھونڈے گا تو اس کے اندر ایک یقین تھا، اس کے اندر ایک قوت ارادی کی مضبوطی تھی، اور اس عزم و یقین کے ساتھ جب وہ چلا تو اس کو کامیابی ملی۔ اسی کو اقبال کہتا ہے کہ آج بھی ہو گر براہیم کا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ اصل میں جو چیز ہمیں اس کائنات کے ساتھ منسلک کرتی ہے وہ انسان کا عزم و ارادہ اور اس کا یقین ہے۔ اگر اس کا ارادہ کمزور ہو اور اس کا یقین
اپنے کوشش پہ، عمل پہ، قدرت پہ، دنیا کے خالق کے اوپر نہ ہو تو تمام تر اسباب ہونے کے باوجود بھی وہ نتیجہ نہیں لے پائے گا۔ اور اگر اس کا عزم و ارادہ مضبوط ہے اور اس کا یقین ہے کہ یہ کائنات اسے کامیاب بنانے کے لیے ہے، یہ خالق کائنات اسے کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، یہ تقدیر جو اس نے لکھی ہے اس کی کامیابی کے لیے لکھی ہے، اس کو ناکام بنانے کے لیے نہیں لکھی ہے، جب یہ اس یقین کے ساتھ انسان کوشش شروع کرتا ہے تو اسباب پیدا کرنا، اسباب کی کمی کو دور کرنا پھر اللہ کے ذمے ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان کا ارادہ کمزور ہوتا ہے تو پھر تمام تر اسباب کے باوجود کوشش جب انسان کرتا ہے تو اس کا نتیجہ نہیں نکلتا۔ انسان کو سب سے پہلے اپنے عزم و ارادہ کو مضبوط کرنا چاہیے، اپنے یقین کو مضبوط کرنا چاہیے، اور پھر جو اسباب اس کے پاس میسر ہیں اس کے تحت وہ کوشش شروع کرے تو کامیابی زیادہ آسانی سے اس کو ملے گی۔ اپنے ارادے کی مضبوطی کے بعد، بلکہ ارادے میں مضبوطی لانے کے لیے اس فطرت پہ، قدرت پہ، کائنات پہ، اپنے خالق کی رحمانیت پہ، اس کے فضل و کرم پہ یقین رکھنا انتہائی ضروری ہے، اور یہ توکل کا بنیادی جز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان میرے اوپر توکل کرتا ہے تو میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اور پھر سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی مجھ پر توکل کرے گا میں مشکلات سے نکلنے کے ایسی جگہ سے اسباب بناؤں گا جہاں بندے کا گمان نہیں جا سکتا۔ اب یہ کنڈیشنل چیز ہے کہ پہلے انسان توکل کرے گا۔ توکل کا مطلب ہے کہ وہ صرف اپنی صلاحیتوں پہ، اسباب پہ یقین نہیں رکھے گا، بلکہ یہ دیکھے گا کہ یہ کائنات اسے کیسے کامیاب بنانے کے لیے ہر لمحہ مصروف ہے۔ آپ ذرا غور تو کیجئے، صرف انسان تک چھوٹے سے چھوٹا نتیجہ پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی کائنات تخلیق کی ہے۔ آپ صرف اس نظام شمسی پر غور کر لیجئے کہ اس نظام شمسی، سورج اور اس کے گرد گھومنے والے ستارے، یہ سارے جو حرکت کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے زمین کی حرکت ہے، اس کی روٹیشن ہے، یہ جہاں جہاں گھومتی پھر رہی ہے، جس سے موسم بدلتے ہیں، آب و ہوا بنتی ہے، بارش، بادل پیدا ہوتے ہیں، اور پھر تمام تر زمین کا نظام انسان کو خوراک اور اس کو رزق اور اس کو حفاظت پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا نظام ایک تخلیق کیا ہے۔ یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے انسان کو سہولیات پہنچانے کے لیے، اسباب پہنچانے کے لیے، اور اس کی حفاظت کے لیے اور اس کو رزق پہنچانے کے لیے قائم کی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی کن کن ذرائع سے وہ مدد کر رہا ہے، انسان اس کے اوپر غور کرے تو اس کا یقین بڑھتا چلا جائے گا۔ یعنی یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان پہلے توکل کرے اللہ کی قدرت پہ، اللہ کے نظام کائنات پہ، اس غور و فکر کر کے اس کے اوپر یقین کرے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو مشکلات سے نکلنے کے لیے ایسی جگہ سے اسباب پیدا کرتا ہے جہاں انسان کا گمان بھی نہیں جا سکتا۔ اب سوال جب یہی ہو گیا کہ وہاں گمان کا بھی احاطہ نہیں ہو سکتا تو پھر پہلے انسان ان چیزوں کو دیکھ بھی نہیں سکتا۔ یہ تو یقین ہے جس کو اگر انسان پا لے تو پھر اس کی کامیابی کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ انسان کو غور و فکر کے ذریعے سے اللہ کی کائنات پہ، اس کے نظام پہ، اس کی مدد پہ پہلے یقین کرنا چاہیے، پھر اس کے تحت کوئی بھی کام کرنے کے لیے ایک پختہ عزم و ارادہ بنانا چاہیے، اور عزم و ارادہ بناتے ہوئے صرف اپنے وسائل کو نہ دیکھے بلکہ مقصد کو دیکھے، اور اللہ کی قدرت کے اوپر، اس کی مدد کے اوپر یقین کر کے جب وہ چلے گا تو پھر اس کو کامیابی تک لے کے جانا اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، اور وہ ایسی ایسی جگہوں سے اسباب بنائے گا جہاں انسان کا یقیناً گمان تک نہیں جا سکتا۔ اس لیے انسان کا پہلے یقین ہونا اور پھر کوشش کرنا، اور کوشش کے لیے صرف اپنے وسائل کو دیکھنا اور وسائل کے تحت کوشش نہ کرنا، بلکہ اپنے عزم اور یقین اور ارادہ کی پختگی اور مقصد کی صداقت کے اوپر یقین رکھتے ہوئے پورے عزم کے ساتھ قدم اٹھانا، اور پھر اللہ تعالیٰ جو اسباب کی کمی ہوگی اس کو دور فرما دیں گے۔